بسم اللہ الرحمن الرحیم. دہم کلاس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء، آج کا جو ہمارا سبق ہے سورۃ احزاب کی آیات 4 اور 5 بڑی اہم ترین آیات ہیں، اور اس میں مشقی سوال نمبر 2 کا بھی جواب آ رہا ہے اور زمانے جاہلیت کی رسومات کا بھی تذکرہ ہے. آپ کی توجہ صرف چاہیے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون امہاتکم وما جعل ادعیاکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل. ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ نے، من قلبین، دو دل، لرجل، کسی آدمی کے لیے، یعنی کسی آدمی کے سینوں میں دو دل نہیں بنائے. لرجل کا معنی آدمی، من قلبین دو دل، فی جوفہ دھڑ، پہلو، سینوں میں، یعنی کسی آدمی کے پہلو میں، سینوں میں، دھڑ میں دو دل اللہ نے نہیں بنائے. وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون امہاتکم، وما جعل، اور نہیں بنایا، ازواجکم تمہاری عورتوں کو، تمہاری بیویوں کو، التی تظاہرون، التی تظاہرون، وہ جنہیں تم ظہار کرتے ہو، ماں کہہ بیٹھے ہو یا ظہار کرتے ہو جن سے، منہن، ان سے، امہاتکم تمہاری مائیں بنایا، امہاتکم تمہاری مائیں بنایا، وما جعل، اور نہیں بنایا، ادعیاکم تمہارے منہ بولے، تمہارے منہ بولے جو بیٹے ہیں، ابناءکم تمہارے بیٹے، ابناءکم تمہارے بیٹے، ذالکم یہ تم، یا تمہارے لیے، قولکم تمہارا کہنا، تمہاری یہ بات، بافواہکم تمہارے منہ کی، بافواہکم اپنے منہ، یعنی جمع کی طرف ہے، تمہارے منہ کی. واللہ یقول الحق، اور خدا تو سچی بات فرماتا ہے. واللہ یقول الحق، خدا تو سچی بات فرماتا ہے. وہو یہدی السبیل، اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے. وہو، اور وہی، یہدی سیدھا راستہ دکھاتا ہے. یہدی ہدایت والا، سیدھا، سبیل مانے راستہ. با محاورہ ترجمہ ایک بار دوبارہ سن لیں. خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے. یہ پہلا پوائنٹ ہے، زمانہ جاہلیت کی رسومات کا پہلا حصہ، پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ، اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا. یہاں دوسرا پوائنٹ تھا زہار، یہ مشق میں بھی لکھا ہوا ہے، چیک کر لیجیے گا. اور زہار کا معنی ہے کہ اپنی بیوی کے کسی بھی اعضاء کو اپنی ماں سے تشبیہ دینا زہار کہلاتا ہے. اور یہ زمانہ جاہلیت میں لوگ سینوں میں دو دل سمجھتے تھے، اور اپنی بیوی کو ایک ساتھ جو زہار کرتے اسے طلاق سمجھتے تھے. تیسرا عنوان، تیسرا پوائنٹ، اور نہ تمہارے لیپالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا، یعنی جن کو منہ سے بیٹے کہتے تھے نا، جیسے آج کل ہم بھی کہتے تھے بیٹے بیٹے، اس طرح کہنے تھے، وہ لوگ حقیقی بیٹا سمجھتے تھے. تو اللہ پاک نے تمام رسومات کا تذکرہ قرآن پاک میں ذکر فرما دیا کہ یہ سب کچھ زمانہ جاہلیت میں تھا، ایسا نہیں ہے. یعنی منہ کے کہنے تھے، کوئی حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا. تو یہاں پر یہ صرف ان تین باتوں کی وضاحت تھی. اور اگلی بات آیت نمبر 5، آیت نمبر 5، ادعوہم لآبائہم، انہیں پکارو، لآبائہم ان کے باپوں کے نام سے. یعنی کنہیں پکارو؟ منہ بولے بیٹے جو ہے نا، جن کو منہ سے کہتے ہو بیٹے بیٹے، ان کو اپنے باپوں کے نام سے پکارو جو ان کے حقیقی باپ ہیں. ہوا اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک درست بات ہے.
ہوا اقسطو، یہی درست بات ہے، زیادہ منصفانہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ اقسطو عند اللہ، کس کے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک۔ کون سی بات؟ کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی، حقیقی والد کی طرف سے نسبت بلا کر بولا کریں، یعنی یہ کس کا بیٹا ہے اس کے باپ کا نام لے کر بولا کرو، یہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ منصفانہ اور درست بات ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، پس اگر تم کو معلوم نہیں ہے ان کے باپوں کے نام، فَإِن لَّمْ، پس اگر تم کو نہیں معلوم، تعلموا کا معنی معلوم، آباءہم ان کے باپوں کے نام، فإخوانکم وہ تمہارے بھائی ہیں، فإخوانکم تمہارے بھائی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم عام روٹین پر کسی کے باپ کا نام نہیں جانتے، کس کے باپ کا نام کیا ہے، تو پھر ہم قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کو بولو بھائی جان، ٹھیک ہے، بھائی کے نام سے بولو۔ یا دوسرا لفظ دیا ہے کہ جناب فی الدین و موالیکم، اسے پھر دوستی کی نسبت سے بولو، میرے بھائی میرے دوست۔ یہ انداز اسلام ہمیں دیتا ہے۔ اگر باپ کا نام معلوم نہیں تو بھائی اور دوست کہہ کر پکارنا اسلام میں اجازت ہے۔ تو یہاں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ فی الدین، دین میں، و موالیکم اور تمہارے دوست ہیں، یعنی اگر تمہیں ان کے باپوں کا نام معلوم نہیں ہے تو دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، وَلَيْسَ اور نہیں، وَلَيْسَ اور نہیں، عَلَيْكُمْ تم پر، جناح کوئی حرج، کوئی گناہ، جناح کوئی حرج گناہ، ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، فیما اخطأتم اس میں جو تم سے بھول ہو چکی ہو، یعنی تم نے جو غلطی سے کی ہو نا، جو بات کی ہو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے اس سے، ولیکن اور لیکن، ما تعمدت جو ارادے سے کرے، یعنی جان بوجھ کر، قصد دلی سے، قلوبکم اپنے دل کے ساتھ جان بوجھ کر جو کرتا ہے اس کے لیے مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی، وکانا اور ہے اللہ، اللہ غفور الرحیم خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت میں نے پڑھائی ہے، اس کا ترجمہ سمجھنے کے بعد عزیز طلباء سوال نمبر 2 مشقی ایک بار دوبارہ مجھ سے سن لیجئے گا۔ مومنوں، لبالغوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا کرو، خدا کے نزدیک یہی بات درست ہے۔ اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہو تو دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، لیکن جو قصد دلی، قصد معنی جان بوجھ کر جو تم نے کی ہے نا غلطی، اس پر مواخذہ، مواخذہ کا معنی ہے پکڑ، حساب کتاب ہوگا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ تو عزیز طلباء یہاں ایک بات قابل غور ہے، آپ کے ہاں ایک آیت نمبر 4 کے اندر سے حصہ شروع ہو رہا ہے، سوال نمبر 2، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ میں آیت پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کی وجہ واضح سمجھ آ جائے۔ وما جعل ادعیاءکم سے سوال نمبر 2 شروع ہو رہا ہے مشقی، وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل سے لے کر یہ غفور الرحیم تک مشقی سوال نمبر 2 آپ نے یہ کرنا ہے، اور اس کا اگر ترجمہ ہو کے کرنا ہے تو ترجمے پر بھی آپ توجہ کر لیں تاکہ آپ کو سوال علیحدہ مل جائے۔ اور نہ تمہارے لیپالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا، ٹھیک ہے، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، خدا تو سچی بات فرماتا ہے، وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ مومنو، لیپالکوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ خدا کے نزدیک یہی درست بات ہے۔ اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہو تو دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، لیکن جو قصد دلی سے کرو اس پر مواخذہ ہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم۔